آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں. یہاں جو ما ہے اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ شرطیہ ہے. کچھ ٹیکسٹ آگے پڑھ کر اس ما شرطیہ کو واضح کرتی ہوں. ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں. ننسخ کا لفظ نون سین خا سے ہے. مانا نقل کرنا یعنی کاپی کرنا. ایک کتاب کے نسخے سے دوسرا نقل کر لینا. کسی چیز کا دوسری چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا. جیسے دھوپ کا سائے کی جگہ لے لینا یا سائے کا دھوپ کی جگہ لے لینا. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں یہ لفظ آتا ہے. تو ایک معنی ہو گیا کسی چیز کو زائل کر دینا. دوسرا معنی کتاب کو حرف بحرف نقل کرنا. جیسے ایک کتاب کے نسخے سے دوسرا نقل کر لینا، کاپیز بنا لینا. اب ننسخ کے معنوں میں کتاب کو حرف بحرف نقل کرنا اس لیے آیا کیونکہ کتاب کے حروف کاغذ کی سادہ جگہ کو لے لیتے ہیں. شرعی اصطلاح میں نسخ ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرے حکم لانے کو کہتے ہیں. یعنی ایک حکم آیا، اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرے حکم کو لے آیا گیا. یعنی ریپلیس کرنا، ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو ریپلیس کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں. من آیتن، کوئی آیت میں سے. او یا ننسیہا، ہم بھلوا دیتے ہیں یا پھر مؤخر کر دیتے ہیں اس کو. ننسی کا جو لفظ ہے نون سین یا سے ہے. معنی مؤخر کر دینا یعنی پورسپون کر دینا، اور دوسرا معنی کسی دوسرے کو کوئی چیز بھلا دینا. کسی دوسرے کو کوئی چیز بھلا دینا. نأتی، ہم لے آتے ہیں. بخیرن، بہت بہتر. منہا، اس سے. نأتی کا جو لفظ ہے اتا یأتی سے ہے اور اس کا روٹ ورڈ حمزہ تا چھوٹی یا ہے. ویسے اتا کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے یعنی با کی اٹیچمنٹ کے ساتھ یا با کے صلے کے ساتھ آئے تو معنی لانا ہوگا. اب آپ دیکھیے اتا بھی آ رہا ہے. نأتی کے بعد جو بخیرین کا لفظ ہے نا، اس بخیرین کے لفظ کے شروع میں با ہے. اگر آپ نأتی اور بی کو ایک سرکل میں لے لیں تو اتا بی کا معنی کیا ہوگا؟ لانا. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے اتا کا آنا، لیکن با کی اٹیچمنٹ کے ساتھ اس کا معنی لانا ہو گیا. نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہت بہتر اس سے. یعنی جو آیت ہم نے کینسل کی ہے، جب ہم اس کو کینسل کرتے ہیں یا جو آیت ہم بھلوا دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہتر لاتے ہیں. او یا مثلہا، اس جیسی، یا پھر اس آیت کی جیسی ہی ہم آیت لے آتے ہیں. اب اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے تاکہ مسلمان قرآن سے جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے اس سے بدظن ہو جائیں. کفار نسخ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو آج ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور کل اسی سے منع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس آیت کو بھلوا دیتے ہیں تو لازماً ہم اس سے بہتر
حکم لا رہے ہوتے ہیں یا پھر اس جیسی ہی آیت ہم لا رہے ہوتے ہیں. شروع میں جو یہ ما شرطیہ ہے، اب آپ اس کو سمجھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کینسلیشن ہوتی ہے یا جو آیت ہم بھلوا دیتے ہیں اس شرط پر کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا پھر اس جیسی کوئی دوسری آیت لاتے ہیں. تو ما یہاں پر شرطیہ ہے. جو بھی تبدیلی کی جائے گی وہ اس شرط پر کی جائے گی کہ اس سے بہتر حکم آئے گا یا پھر اس جیسی کوئی دوسری آیت آئے گی. تو اب یہ یہود مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے. یہود کہتے کہ قرآن اگر تورات کی تصدیق کرتا ہے تو اس میں تورات والے سارے احکامات کیوں نہیں ہیں، یا پھر ایک آیت کے آ جانے کے بعد اس کو منسوخ یعنی کینسل کیوں کر دیا جاتا ہے. یہود نے اس فطری عمل کو اسلام کے خلاف استعمال کیا. تو اس آیت میں ان حاسدوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی جو بندوں کے لیے سہولت یا کثیر اجر کے لحاظ سے نافع ہو، فائدہ مند ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مثلہا، یا اس جیسی، یعنی اس آیت کے جیسی عمل کے اعتبار سے اور اس پر ملنے والے اجر کے اعتبار سے سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم تفسیر میں کریں گے. اب نسخ کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ بعد میں آنے والے شرعی حکم کے ساتھ پہلے کسی شرعی حکم کو ختم کر دینا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں جو کہ انشاءاللہ عنقریب دوسرے پارے میں ہی آنے والی ہے. پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر تھا، پھر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا. یعنی مسلمان پہلے جو نماز پڑھ رہے تھے تو اپنا قبلہ کس کو بنایا تھا؟ بیت المقدس کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم کو کینسل کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے آئے کہ اب مسلمان بیت اللہ کو قبلہ بنائیں گے. اسی طرح شراب کے حکم کو دیکھ لیجئے. شراب کی حرمت بتدریج اتری. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور یہ سوال قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. آپ انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں ہی پڑھیں گے اس کو. شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ ان دونوں کا نقصان زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے. حالانکہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کی حرمت کا حکم بتدریج نازل ہوا. تو بعض علماء احکام میں تدریج کو بھی نسخ کے معنوں میں لیتے ہیں. یہ جو گریجولی کوئی حکم نازل ہوتا ہے، فوراً سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا جاتا اور بتدریج حکم نازل ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کا حکم نازل ہوتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ احکام میں تدریج بھی نسخ ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی حکم منسوخ ہوا تو اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ بقیہ عمر اسے گھر میں قید رکھا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئی سزا مقرر فرما دے. پھر جب سورہ نور نازل ہوئی جس میں زانی مرد کو اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگانے کی سزا اتاری گئی، تو اس حکم سے پہلی سزا کا حکم اٹھ گیا، یعنی وہ منسوخ ہو گیا، اور اب جو حکم نازل ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یعنی پہلے جو سزا تھی وہ کینسل ہو گئی اور اب جو نئی سزا آئی ہے یہ لاگو کی جائے گی. اب یہود نسخ کے منکر تھے، حالانکہ یہ ان کی کتابوں میں اور ان کی شریعتوں میں بھی ہوا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو آج ایک کام کا حکم دیتے ہیں
اور کل اس سے منع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ پہلا حکم در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے. نسخ اس مدت کو ختم ہونے کا اعلان ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے، جس ٹائم پر اس کو کینسل کیا جا رہا ہے وہ حکم آیا ہی اتنے ٹائم کے لیے تھا. جب اس کی کینسلیشن آ جاتی ہے اٹ مینز اس حکم پر عمل کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا. اس وقت وہ پہلا حکم عین حکمت تھا اور بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا حکم غلط تھا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا حکم غلط تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا اور دوسرا لایا گیا. یہ مطلب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطی سے پاک ہے. تو عیب نہ پہلے حکم میں تھا نہ دوسرے حکم میں تھا. حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکام کی ضرورت ہوتی ویسے ہی دیے جاتے ہیں. نسخ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ حالات اور موقع کی مناسبت سے آرڈرز جاری ہوتے تھے. بسا اوقات ایک حکم ایک وقت کے لیے مناسب ہوتا ہے اور بعد میں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. جب حالات بدلتے ہیں تو بدلتے حالات کے ساتھ حکم بھی بدل جاتا ہے. تو نسخ کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ حکم کا بتدریج اترنا، گریجولی اترنا. پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کا اللہ کو علم ہے، لیکن اس بات کو قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا حالات آنے والے ہیں اور اس کے مطابق یہ حکم ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبل از وقت وہ بات نہیں کرتے کیونکہ قبل از وقت اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے پر اس سے جڑا حکم اتارتے تھے. پھر یہ کہ نسخ کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھنا. لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا، اس کے حساب سے احکامات اتارے گئے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کے دور میں نسخ ہوا ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کوئی نبوت ایسی نہیں آئی کہ جس نے احکام میں رد و بدل نہ کیا ہو. اور یہ روایت مسلم کی ہے. ہر نبی کے دور میں نسخ ہوا ہے. ناسخ اور منسوخ کے علم کو جاننا بہت ضروری ہے. ناسخ یعنی لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اور منسوخ یعنی کینسل کرنا. تین اہم باتیں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے ہیں. پہلی بات، الفاظ یعنی حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم اور تلاوت دونوں کو کینسل کر دیا. یعنی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلوا دی گئی، نہ حکم باقی رہا نہ تلاوت باقی رہی. دوسری بات، الفاظ یعنی حکم باقی ہیں لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی، یعنی ختم کر دی گئی. حکم باقی ہے لیکن اس کی جو تلاوت ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. جیسے کہ شادی شدہ زانی کی سزائے رجم والی آیت پہلے قرآن میں تھی لیکن اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے. جب بھی کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو سزائے رجم دی جاتی ہے، اسٹوننگ ٹل ڈیتھ. اس بارے میں جو آیت تھی وہ موطا امام مالک میں بھی آتی ہے اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے. وہ آیت کچھ یوں تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ. شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان دونوں کو لازماً رجم کر دو. اب آپ کو قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ آیت نہیں ملے گی، پہلے یہ قرآن پاک میں ہی تھی.
لیکن اس کی تلاوت کو کینسل کر دیا گیا، اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے. تو یہ بھی ناسخ اور منسوخ ہی کی شکل ہے. اس کے علاوہ بخاری کی ایک روایت آتی ہے جس میں ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے ہے، یہ بھی قرآن پاک کا ہی حصہ تھا، پھر اس کی تلاوت کو کینسل کر دیا گیا، لیکن یہ حدیث ابھی بھی بخاری میں ملتی ہے. ٹیکسٹ کچھ یوں ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما ثالثا. اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری وادی کی جستجو میں رہے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ ٹیکسٹ بھی قرآن میں تھا، اس کی تلاوت کو کینسل کر دیا گیا، لیکن یہ ٹیکسٹ ابھی بھی حدیث میں موجود ہے. اس میں کوئی حکم تو نہیں ہے، لیکن اس میں انسان کی حرص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی لالچ کرے گا. تیسری اہم بات ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، الفاظ یعنی حکم باقی نہیں لیکن تلاوت باقی ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں شراب اور جوئے والی آیت، اور آیت کا ریفرنس ہے 219. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، اسے مکمل حرام نہیں بتایا گیا. پھر اس شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. تو اس آیت کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے. تو 3 اہم باتیں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے. پہلی بات، الفاظ یعنی حکم اور تلاوت دونوں منسوخ. دوسری اہم بات، الفاظ یعنی حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی. تیسری بات، الفاظ یعنی حکم باقی نہیں لیکن تلاوت باقی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن یہود نے اس فطری عمل کو اسلام کے خلاف استعمال کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت میں سے، او ننسیہا، یا ہم بھلوا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہت بہتر اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی. ہم اس شرط پر یہ چینجز کرتے ہیں، یا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں. نأتی بخیر منہا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے بجائے ایسی آیت لے آتے ہیں جو منفعت کہتے ہیں فائدے کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، جس میں نرمی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. یعنی وہ بندوں کے لیے سہولت یا کثیر اجر کے لحاظ سے نفع مند ہوتی ہے. آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اول اسلام میں، یعنی جب اسلام نیا آیا تو اس وقت روزہ اور فدیہ کا اختیار تھا. یعنی آپ روزہ رکھیں اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دیں. یہ جب اسلام نیا آیا تھا تب یہ اختیار دیا گیا تھا. بعد میں یہ اختیار منسوخ ہو گیا اور فدیے کا آپشن صرف اور صرف بیماروں کے لیے رکھا گیا. تو یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا اور روزے کو متعین کر دیا گیا، یعنی روزہ رکھنا لازم کر دیا گیا، جس کا ثواب زیادہ ہے. اب آپ اس مثال کو نأتی بخیر منہا میں سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے روزہ اور فدیہ دونوں آپشنز تھے، پھر فدیے کو صرف اور صرف مجبور کے لیے کر دیا گیا اور روزہ ہر صحت مند کے لیے لازم کر دیا گیا. ایون اگر کسی نے سفر کی وجہ سے بھی اپنا روزہ چھوڑا ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ کرے بعد میں. حیض کی وجہ سے اگر عورتوں کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ اس کو بعد آنے والے دنوں میں کمپلیٹ کریں. یعنی اتنا کمپلسری کر دیا گیا. یعنی روزے کو جو لازم کیا اللہ تعالیٰ نے تو نأتی بخیر منہا، کیونکہ روزے کا اجر اینی ہاؤ زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے.
تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ بندوں کے لیے سہولت یا کثیر اجر کے لحاظ سے نافع ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چینجز کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے او مثلہا، یا اس جیسی، یا پھر اس آیت جیسی ہی آیت کوئی اترتی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے اور اس پر ملنے والے اجر کے اعتبار سے. مثال ہم یہ لے سکتے ہیں، بیت المقدس جب قبلہ تھا تو اس کی طرف مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، پھر یہ حکم چینج ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بیت اللہ کو قبلہ بنا لو. اب جب تک مسلمان بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے وہی اجر تھا، عمل بھی وہی تھا. جب بیت اللہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہی عمل ہے، نماز بھی وہی ہے، اجر بھی وہی ہے. تو او مثلہا میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ حکم ایز اٹ از تھا، بس تھوڑی سی چینجز کی گئیں، عمل بھی وہی رہا، اجر بھی وہی رہا. تو ہمارا دین بڑا فطری دین ہے. اب مثلا جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ قرآن کو نیا نیا پڑھ رہے ہیں اور احکامات آپ کے لیے بالکل نئے ہیں. اب جو بالکل نیا نیا دین سیکھ رہا ہو اس کو پہلے دن ہی سارے احکامات سنا دیں، کیا ہوگا؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا وہ. کیسا کیا جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسے دھیرے دھیرے ہر حکم کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مومن ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے گرو کرتا ہے. پھر یہ ناسخ اور منسوخ ہر نبی کے دور میں ہوا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا اور اس پہ میں نے آپ کو مسلم کا ایک ریفرنس بھی بتایا. ہم دیکھیں ہر نبی کی شریعتیں فرق رہیں. مثلا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک شخص 2 بہنوں سے نکاح رکھ سکتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت میں ایک شخص اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتا. ایون پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی بہنوں ہی کی طرح ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح ہو سکتا تھا، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. تو احکامات اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت نازل کرتے ہیں. اس پر یہود تنقید کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. علم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے؟ علم کا جو حمزہ ہے یہ استفہام تقریری ہے، انداز تو سوالیہ ہے لیکن اس میں ڈانٹ ہے. کیا نہیں آپ جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اپنے حکم کو ناسخ بھی کر سکتا ہے، یعنی لاگو بھی کر سکتا ہے، اور منسوخ بھی کر سکتا ہے، یعنی کینسل بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. پھر فرمایا علم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ بادشاہی کیا ہوا جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے؟ وہ جو مناسب سمجھے گا کرے گا. جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کے مطابق ہوگا اسے نافذ کرے گا، اور جسے چاہے منسوخ کرے. کیوں؟ ٹوٹل پاورز اللہ کے پاس ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی، کوئی دوست،
ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ آیت کا اختتام بہت ہی انوکھے انداز میں ہو رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو بھی کافروں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، تو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ من ولی، کوئی دوست یعنی جو تمہاری حفاظت کرے، تمہارے پاس کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، یعنی اگر تم پر عذاب آئے تو وہ مددگار اس کو روک دے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير